علیکم میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں اسے ہر بات سکھاؤں گا، ہر وہ بات جو اسے دھوکے سے بچا سکے۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ انسانوں پر کسی صورت اعتبار نہیں کرنا، عورت پر خاص کر۔ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر انسان کے دوسرے رخ سے خود کو آگاہ رکھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ چھپی ہوئی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ خاص کر اسے یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا میں محبت نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محبت کے نام پہ جو کیے جاتے ہیں وہ سب ڈرامے اور شعبدے ہوتے ہیں، اور معلوم کرنا ہے حوریہ کہ مجھے اسے کیا کیا سکھانا ہے۔ ساکت پتلی اور بے جان ہوئی جان کے ساتھ حوریہ اس کی ہر بات کے آر پار ہو گئی، اور آر پار اس نے خود کو ہی دیکھا۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، پاگلوں کی طرح۔ اگر اور معلوم کر لیتی تو جو بچا تھا وہ سکون بھی جاتا، پھر وہ باقی ماندہ زندگی کیسے گزارتی؟ اگر اسے سب معلوم ہو جاتا تو راتوں کے آخری پہروں میں بھی نہ سو سکتی۔ 3 افراد پر مشتمل وہ گھر صرف 2 افراد کا ہوا۔ حوریہ ہر گزرتے دن کے ساتھ منفی ہونے لگی، ایک ایسی عورت جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ناپسند کیا جا رہا تھا، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی ثبوت کے۔ اور اگر ٹھوس وجہ مل ہی جاتی اور اگر کوئی ثبوت ہاتھ میں آ ہی جاتے تو حوریہ کہاں جاتی؟ وہ جس شخص سے مسلسل محبت کیے جا رہی تھی وہ اسے مسلسل ناپسند کیے جا رہا تھا۔ دن اور رات ایک جیسے ہو چکے تھے، بے معنی اور بے لطف۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ، ایک ہی تعلق سے جڑے الگ الگ سمتوں میں جا رہے تھے۔ ہمراہی اگر اپنی سمت بدل لے تو صحراؤں میں بھٹک کر دیوانہ ہو کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ حوریہ کا بھی یہی جی چاہتا تھا، وہ ایسے دیوانی ہو کر مر جائے کہ وہ اس کی موت پر ہی بلبلا اٹھے، مذاق میں ہی صحیح، روئے تو، یاد تو کرے، نام تو لے، پکارے تو صحیح، کچھ تو کرے۔ ایک ہی موسم میں انہوں نے چند سال اور گزار دیے۔ شادی کی اسٹوری پر سب گرہیں حوریہ نے ہی لگائی تھیں، اور وہ گرہ لگاتے لگاتے تھک چکی تھی، پھر بھی ہر بار ایک نئی گرہ لگا دیتی تھی۔ بابا، ہمارے گھر بیبی ڈال کب آئے گا؟ حسام اپنے بابا کی گود میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ حسام اس سے بہت دفعہ پوچھ چکا تھا۔ آج کل وہ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر جب وہ دونوں واک کرتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے ہوتے تھے تو یہ اس کا پسندیدہ موضوع ہوتا تھا بات کرنے کے لیے۔ شاید اس کے کلاس فیلوز اپنی چھوٹی بہنوں کی باتیں کرتے تھے اس سے، اور اسے نت نئی کہانیاں اور شرارتیں سناتے تھے۔ وہ تنگ آ گئی تھی روز روز اس کے ایک ہی سوال پوچھنے سے، اور اب وہ اپنے بابا سے بھی پوچھ رہا تھا۔ ڈال؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یس، ہماری ڈال، پنک فراک والی، جو مجھ سے باتیں بھی کرے گی، جسے برابر میں بٹھا کر ہم گھمانے کے لیے لے جائیں گے، اور اگر کبھی وہ سو رہی ہو تو میں اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ لوں تاکہ وہ اٹھ کر رونے لگے۔ پھر وہ روئے گی اور میں ہنسوں گا ایسے، ہا 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 ہا۔ ہمیں کوئی ڈال نہیں چاہیے، حسام میری جان ہے، اور جان صرف ایک میں ہی ہوتی ہے۔ پھر میں کس سے کھیلوں گا؟ مجھ سے؟ لیکن آپ تو بڑے ہیں اور آپ ہر وقت میرے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے گی، اور اگر تم چاہو تو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی، اس میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی۔ حسام نے بھی اسی کے انداز سے بازو پھیلائے۔ نہیں پتہ ہے حسام، دنیا میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے حسام، دنیا میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی، تمہاری اور میری، اور ماما کی۔ ماما کہتی ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت بہت، وہ بھی آپ جتنی ہی محبت کرتی ہیں، ہے نا؟ وہ محبت کر لیتی ہے اگر وہ ایک عورت نہ ہوتی۔ وہ کہے بنا نہیں رہ سکا، وہ جانتی تھی وہ کوئی ایک بات ایسی ضرور کہے گا اس نے کہہ دی، اور اس نے کہہ دی۔ ایک بیٹے سے اس کی ماں سے متعلق کچن سے تیزی سے نکل اس نے حسام کو اس کی گود میں سے اٹھایا اور اس کے گال چومے اور دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ میرے بیٹے کو تو میری محبت پر یقین کرنے دو، اسے کسی کا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، جیسے تم نے نہیں کیا۔ ان سالوں میں مجھے ٹھیک ہے معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہو جائے جو تمہیں چاہیے۔ تم نے خود کو مجھے محبت دی ہی نہیں۔ تم جانتے ہو مجھے حسام کی محبت بھی نہ ملے۔ تم چاہتے ہو
وہ تمہارے جیسا بن جائے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں وہ مجھ جیسا نہ بنے، اپنے باپ کی طرح اندھا اور برا نہ بنے، ہر ایک کے ہاتھوں الو نہ بن سکے، وہ آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھے، پرکھے، اس کے ہر رنگ ڈھنگ کو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھنی، اسے لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اسے میں نہیں بننے دوں گا، میں اسے چھپ چھپ کر گھٹ گھٹ کر روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو، میں اپنے بیٹے کو دکھی بننے نہیں دوں گا۔ چھپ چھپ کر روتے ہو تم؟ کیوں؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی سبھی مسئلے میرے ہی لیے بنے۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں کون ہوں، حسام کی ماں بھی نہیں ہوں تو کون ہوں؟ کیا ہوں تمہارے لیے؟ میں مان لیتی ہوں کہ میں بری عورت ہوں، بہت بری ہوں گی، مگر میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے دھوکے دینے ہوں گے مگر محبت کے نام پر تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں اپنی محبت کے بارے میں اپنی محبت میں تمہارے لیے کھڑی ہوں۔ کتنی بار سنو گے؟ آخر کتنی بار؟ تمہیں تو رحم بھی نہیں آتا۔ ایسے تو نہیں تھے تم، میرے لیے ایسے بن گئے۔ میرے لیے ہی کیوں؟ مجھے گھر سے نکال باہر پھینک دو، لیکن اب بس کرو، اتنی سزا کافی ہے۔ اتنی سزا کاٹی ہے اس محبت کے لیے جو میں نے تم سے کی۔ تمہاری بیوی تنہا رہتے رہتے تھک چکی ہے، وہ مردہ ہونے کو ہے اور تم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہو۔ کیسے مسیحا ہو اپنی بیوی کا علاج نہیں کر سکتے؟ حسام اس کے اسٹریانی انداز پر سہم گیا۔ نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ تمہیں نفرت کرنی بھی چاہیے، لیکن صرف مجھ سے، ہر عورت سے نہیں۔ ہر عورت میں قدسیہ بھی شامل ہے، اور وہ نفرت کے لیے نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم سے محبت کا اتنا بھیانک انجام ہوگا، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی یہی کرتی۔ تمہاری محبت میرے وجود میں ایسے اتری ہے کہ میں مر تو سکتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ حسام کو اس سے دور لے کر جا چکا تھا۔ وہ روئے یا چلائے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب اس کی زندگی سے جا نہیں رہی تھی تو سب کچھ کرنے میں حق بجانب تھا۔ وہ کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ محبت کے کتنے ہی منتر اس پر پڑھ کے کیوں نہ پھونک دیتی، اس پر اثر ہونے والا نہیں تھا۔ جب محبت کا ولین طلسم ہی ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی اور جادو نہیں چلتا، کسی اور کا جادو نہیں چلتا۔ یہ طلسم حوریہ نے توڑا تھا۔ اللہ حافظ۔